السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود کی یہ ویڈیو دیکھی۔ کوا حرام ہے یا حلال کھانا جائز ہے؟ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بہت چلا ہوا ہے کہ یہ لوگ کوے کھاتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ خیر کرے۔ کوا جو ہے نا، کوا شکل سے تو حلال نہیں لگتا، لیکن کوے کو اگر بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اس پہ کلپ نہیں بنا دینا کوا حلال لیکن نیا فتویٰ ہے۔ کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام، اس کا کھانا جائز ہے۔ مگر ہر جائز چیز کھانے کی ہوتی نہیں، بعض چیزوں سے طبعی نفرت ہوتی ہے، اجتناب ہی کرنا چاہیے تو اس لیے کوے نہ کھائیں۔ اس ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کے کیمپ میں مفتی طارق مسعود کی بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اور ہوئی بھی ہے ان دا پاسٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات کے ہاں کوے کا کھانا حلال ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی جو ایک دیوبندی شخصیت ہیں، ان کے نزدیک بھی کوے کا کھانا حلال ہے، اور بعض دیوبندی حضرات سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ کہا ہے، لیکن علماء دیوبند کا موقف ذرا جداگانہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں امام ابو حنیفہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تفصیلات بتاتا ہوں میں آج آپ کو کہ دیوبندی حضرات کا کیا موقف ہے اور ہمارے ہاں سنی حضرات کا اس میں کیا موقف ہے، اور اعلیٰ حضرت اس پہ کیا فرماتے ہیں۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں عمومی طور پہ جنرلائز کرتے ہوئے کہ کوے کی اقسام ہوتی ہیں، اور 3 کے قریب اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ کوا ہوتا ہے جو مردار کھاتا ہے، جو حرام ہے۔ ایک وہ کوا ہوتا ہے جو دانہ کھاتا ہے اور وہ شہروں میں ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا، اس کا کھانا وہ کہتے ہیں حلال ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو دانہ اور مردار دونوں کھاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو عق کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی حلال ہے، اور وہ بھی حلال ہے جو صرف دانہ کھاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مرغ کی طرح ہے کہ دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ تیسری قسم جو ہے جو دونوں کھاتا ہے مکروہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر مردار کھاتا ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ ہی کے فتوے کے اوپر جو ہے وہ احناف کا عمل ہے۔ تو یہ جو ہے دیوبندی حضرات کی رائے ہے، اور اس میں وہ فتاوی عالمگیری وغیرہ بھی آگے تفصیلات پیش کرتے ہیں، فتاوی ہندیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں کہ ہمارے ہاں سنی حضرات اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں اور وہ کیسے ان کی اقسام بیان کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس پر کیا کہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کوے کو عربی زبان میں غراب کہتے ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں غراب ہی کا لفظ ہے، جس کی اقسام ہے اور پھر اسی اقسام کے تحت ان کے احکام۔ تو عام طور پر ہمارے علاقوں میں جو کوا پایا جاتا ہے وہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی گردن کی طرف کچھ سفیدی بھی کچھ سیاہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسے عام طور پہ غراب ابقع کہتے ہیں، اور یہ خبیث پرندہ ہوتا ہے۔ یہ زخمی جانوروں پر آتا ہے، پرندوں کے بچوں کو اپنے پنجوں میں نوچ کے لے جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دانہ وغیرہ بھی کھا لیتا ہے۔ اس کا کھانا بالاتفاق سب کے ہاں حرام ہے۔ اچھا، اسی حکم میں وہ پہاڑی کوا بھی آ جاتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے اور ایک رنگ کا مکمل بلیک کلر کا ہوتا ہے، پورا سیاہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فقہاء نے پھر 2 قسمیں اور بیان کی۔ ایک ہوتا ہے غراب زرع، یعنی کھیتی کا کوا، اور دوسرا عق۔ غراب زرع جو ہے یہ کھیتی کا کوا، یہ چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ نہ پنجوں سے شکار کرتا ہے اور نہ ہی یہ مردار کھاتا ہے، اور یہ حلال ہے۔ اور جہاں تک عق کا تعلق ہے تو یہ جسمانی طور پہ کبوتر کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی آواز میں عین اور قاف جیسی آواز جو ہے عق کر کے نکلتی ہے، تو اسی لیے اسے عق کوا کہا جاتا ہے، اور اہل عرب بھی اسے عق کوا ہی کہتے ہیں۔ اور یہ گندگی اور دانہ دونوں قسم کی چیزیں کھا لیتا ہے، لیکن اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا۔ اس کے کھانے کے بارے میں فقہاء جو احناف ہیں ان کے ہاں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ ویسے ان جنرل فقہاء کرام میں اس کے معاملے میں اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ کی ضمن میں ایک رائے ہے اور امام
ابو یوسف کی ایک رائے ہے، لیکن فتویٰ امام ابو حنیفہ ہی کی اس کے اوپر ہے کہ اس کا کھانا بھی حلال ہے مگر مکروہ تنزیہی ہونے میں کلام ہے۔ جہاں تک امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے تو انہوں نے بھی اس کی یہی اقسام بیان کی ہیں اور اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 320 پر درج کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو طارق مسعود صاحب نے اس کی ڈائٹ کے اوپر لے کر وہ جو پوری بات کی ہے تو وہ اس کو انہوں نے میرے خیال سے اپنے پرسپیکٹیو میں رکھا ہوگا کہ اگر آپ اس کی خوراک ہی صرف دانہ رکھیں، جیسا کہ وہ دانے کھانے والا کوا ہوتا ہے، آپ اس کو اس کے اندر لے کر آ جائیں کہ جس کی جو ہے نا وہ کھیتی والا کوے کی آپ اس کو غذا دے دیں، تو اس کے اوپر انہوں نے اس پہ معاملے پہ بات کی ہے۔ اینی وے واللہ اعلم بالصواب، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگین جن لوگوں کو ان مسائل میں الجھنے کا شوق ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، یہ کوئی ایسا الجھنے والا مسئلہ تو ہے نہیں کہ کوے ہی رہ گئے کھانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔